بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 سے لے کے 224 تک کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 میں فرماتا ہے، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنا گھر اور گھر چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ایسے ہی اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا اور سب کچھ کرنے والا مہربان ہے۔ جہاد کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرنا۔ یہ جنگ کے مترادف نہیں ہے، جس کے لیے عربی لفظ قتال ہے۔ جہاد ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں ہر قسم کی جدوجہد کو قبول کرتا ہے۔ ایک مجاہد وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے مقصد کے لیے اکیلا ہو، جو اپنی ذہنی صلاحیت کو اس بات کی عکاسی کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ وہ اس کے کس حد تک حاصل کر سکتا ہے۔ زبان اور قلم سے اس کی تشہیر کرتا ہے، اس کی خدمت کے لیے اپنی جسمانی توانائی استعمال کرتا ہے، اس کو فروغ دینے کے لیے اپنے اختیارات میں تمام وسائل خرچ کرتا ہے۔ کسی بھی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طاقت کا حکم دیتا ہے اس استعمال کرتا ہے، اور جب بھی ضروری ہو اس کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے سے دریغ نہیں کرتا۔ یہ سب جہاد ہے۔ خدا کی راہ میں جہاد وہ کشمکش ہے جس میں انسان صرف خدا کی خوشنودی حاصل کرنے، اس کے دین کی بالادستی قائم کرنے اور اس کے کلام کو غالب کرنے کے لیے مشغول ہوتا ہے۔ دوستو، وہ تمام شراب کھیل کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو ان دونوں میں بڑی برائی ہے، اگرچہ لوگوں کے لیے کچھ فائدہ ہے، لیکن ان کی برائی ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ تو دوستو، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تم بچا سکتے ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم ان پر غور کرو۔ نشہ اور مشروبات اور جوئے کے متعلق یہ پہلا حکم ہے، اور یہاں اس معاملے کو محض اظہار ناپسندیدگی کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ ایک ابتدائی قدم تھا جو لوگوں کے ذہنوں کو ان کی ممانعت کی قبولیت کے لیے تیار کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کرنے کا حکم بعد میں آیا، اور آخر کا شراب، جوا اور اس طرح کی چیزیں صریح طور پر حرام ہوں۔ دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 43 اور سورہ المائدہ آیت نمبر 90 سے۔ تو دوستو، 220 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں وہ تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہو ان کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئے جس طرح ان کی بھلائی ہو، یہی بہتر ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ اپنے اخراجات اور زندگی گزارنے کو ملا دو تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ نیک لوگوں میں سے بدکاروں کو جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر سخت شرائط عائد کر دیتا، لیکن وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے یتیموں کے مال کی حفاظت کے بارے میں بہت سے سخت احکام نازل ہو چکے تھے۔ حکم دیا گیا تھا کہ لوگ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ بٹھائیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 152، سورہ اسراء آیت نمبر 34، اور یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 10۔ ان سخت احکامات کی وجہ سے یتیموں کے سرپرست اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے یتیموں کا کھانا پینا بھی اپنے سے الگ کر دیا۔ وہ فکر مند تھے کہ کہیں یتیموں کو کوئی چیز ان کے اپنے ساتھ نہ مل جائے۔ یہی وجہ کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یتیموں کے ساتھ ان کا حسن سلوک کیا ہونا چاہیے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ 221 آیت میں فرماتا ہے، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ ایک مومن لونڈی اس آزاد باعزت عورت سے بہتر ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے، اگرچہ وہ تمہیں خوش کرتی ہو۔ اسی طرح اپنی عورتوں کا ان مردوں سے نکاح نہ کرو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ ایک مومن غلام اس آزاد معزز آدمی سے بہتر ہے جو اللہ کے ساتھ اس کی اولیت میں شرک کرتا ہے، اگرچہ وہ آپ کو خوش کرتا ہے۔ ایسے لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو دوستو، یہی وجہ ہے اور اس حکم کی بنیادی حکمت جو اوپر بیان کی گئی ہے کہ مشرکوں کے ساتھ شادی کے روابط کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ شادی صرف ایک مرد اور عورت کے درمیان جنسی تعلقات پر مشتمل نہیں ہے، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کے گہرے سماجی، اخلاقی اور جذباتی اثرات ہوتے ہیں۔ اگر مومن اور مشرک کے درمیان
قائم ہو جائے تو اس قسم کے تعلقات کے بہت سے ممکنہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ایک طرف یہ ممکن ہے کہ مومن شریک حیات کے اثر و رسوخ کی وجہ سے دوسرے ساتھی خاندان اور آنے والی نسلیں اسلامی عقائد اور زندگی کی اسلامی لہر کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ شریک حیات جو مشرک ہے، مومن شریک حیات خاندان آنے والی نسلوں کی سوچ اور طرز زندگی پر اندازہ ہو جائے۔ مزید برآں یہ رشتہ اس خاندان میں اسلام، سراسر الحاد اور شریک کے ایک ایسی ہچکچاہٹ کو فروغ دے سکتا ہے جو کہ خواہ غیر مسلموں کے لیے خوش آئند ہو، اسلام کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں۔ کوئی بھی سچا مومن یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ یا تو وہ نظریات اور طرز زندگی جو الحاد اور شرک سے جڑے ہوئے ہیں اس کے خاندان کے افراد میں پروان چڑھے، یا اس کی اپنی زندگی کا کوئی پہلو الحاد یا شرک کا حصہ ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ 222 میں فرماتا ہے، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ نجاست کی حالت ہے، پس حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اور ایسا جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو برائی سے پرہیز کرتے ہیں اور پاک رہتے ہیں۔ عربی لفظ ازا رسمی نجاست اور بیماری دونوں کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ حیض صرف نجاست ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی حالت بھی ہے جس میں عورت صحت سے زیادہ بیمار کے قریب ہوتی ہے۔ اس طرح کے معاملات کے سلسلے میں قرآن استعارت اور علامتی زبان کا سہارا لیتا ہے، اس لیے مردوں کو عورتوں کے قریب نہ جانے کی ہدایت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ یا تو ایک ہی فرش پر اکٹھے بیٹھنے یا اکٹھے کھانا کھانے سے پرہیز کریں۔ جب عورت کی ماہواری ہوتی ہے تو اس علملی طور پر اچھوت بنا دیتی ہے، جیسے کہ یہودی، ہندوؤں اور بعض دوسری قوموں میں رواج رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وضاحت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس مدت کے دوران مردوں کو صرف مباشرت سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، دوسرے رشتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی اور عورتوں کے ساتھ نارمل سلوک کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے بخاری جلد آیت 10 نمبر بخاری کی حدیث۔ یہاں ذکر کردہ خدا کا حکم خدا کی طرف سے کوئی باقاعدہ قانونی حکم نہیں ہے، بلکہ وہ فطری خواہش ہے جس کے ساتھ انسانوں اور حیوانوں دونوں کی فطرت سمیٹی گئی ہے اور جس کو فطری طور پر پکڑ لیا گیا ہے۔ اس لیے آیت کا مطلب یہ ہے کہ ماہواری ختم ہونے کے بعد لوگ دوبارہ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ 223 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ، لیکن اپنے حتمی مستقبل کا خیال رکھو اور اللہ کے غضب سے بچو۔ اچھی طرح جان لو کہ ایک دن تم اس کا سامنا کرو گے۔ مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی عورتوں کی تخلیق میں خدا کا مقصد صرف مردوں کو تفریح فراہم کرنا نہیں ہے، ان کا باہمی تعلق کسان اور اس کی کھیتی کے درمیان جیسا ہے۔ ایک کسان اپنے کھیت میں صرف خوشی کی خاطر نہیں بلکہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس طرح انسان کو چاہیے کہ وہ نسل انسانی کی کھیتی تک پہنچ کر پیداوار حاصل کرے، یعنی اولاد، جو چیز خدا کے قانون کے نزدیک کھیتی باڑی کرنے کا خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آدمی صرف اپنی کھیتی پر جائے، کسی اور جگہ نہیں، اور یہ کہ کھیتی کے لیے وہاں جانا چاہیے۔ یہ الفاظ دو معنی کے لیے اساس ہیں۔ اول یہ کہ انسان نسل انسانی کی تسلسل کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس کے کاموں میں اس کی جگہ کوئی اور ہو۔ دوسرا یہ کہ آنے والی نسل کے معیار کو بارے میں فکر مند ہو، یعنی کہ وہ کس حد تک مذہبی عقیدت، اخلاقی فضیلت اور انسانیت سے مالا مال، اور ان خوبیوں کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ آیت کا آخری حصہ اس تنبیہ پر مشتمل ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر ان دو فرائض سے غفلت برتیں گے وہ خدا کی طرف سے سخت عذاب میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ 224 میں فرماتا ہے، اپنی قسموں میں اللہ کی قسمیں نہ کھاؤ اگر ان کا مقصد تمہیں نیکی، تقوی اور انسانوں کی بھلائی سے روکنا ہو۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مستند روایت بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نظر مانتا ہے اور بعد میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نظر کو توڑ کر نیکی اور عام بھلائی سب سے بہتر ہوتی ہے تو اسے ایسا کرنا چاہیے۔ کفارہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن تک روزے رکھنا۔ ملاحظہ کریں اس بارے میں سورہ مائدہ 89 آیت میں۔ دوستو، اللہ حافظ۔